ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو آسمان کا مالک ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، حقیقی شہنشاہ ہے، اسے یہ نظام چلانے کے لیے دنیا کے کسی شخص کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے
امت کو جنت کا راستہ دکھلایا اور بتلایا، اور جہنم کے گھر کی بھی خبر دی ہے۔ اہل ایمان دو ہی گھر ہیں، تیسرا گھر نہیں۔ ایک کا نام جنت ہے اور ایک کا نام جہنم۔ جنت میں نعمتیں ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ خیال گزرا، اور جہنم میں عذاب ہی عذاب۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جہنم کو عقل ہے، شعور ہے۔ جب اس میں جہنمی ڈالے جائیں گے تو وہ چیخ و پکار کرے گی۔ شہیق گدھے کی پہلی آواز جو شروع میں نکلتی، جوش مارے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ جب اس میں گروہ در گروہ لوگ داخل کیے جائیں گے تو اس کا مالک جو انچارج ہے وہ کہے گا الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ جمعے کا خطبہ یہ روایتی جلسوں والا خطبہ نہیں ہوتا، یہ ایک سب سے پہلے کہنے والے کی اصلاح اور پھر سننے والے کی اصلاح، کہ مسجد میں آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں، کوئی تبدیلی ہو۔ یہ جو الفاظ ہے نا کہ الم یأتکم نذیر، کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ انبیاء کی بہت بڑی جماعت اور پھر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہی چلے گئے۔ انذرتکم النار، میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے عذاب قریب سے تمہیں ڈرا دیا۔ وہ عذاب کیا ہے؟ جہنم اور اس کی سختیاں۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس جہنم سے بچیں گے کیسے، نجات کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ میں جو ہم نے تلاوت کی ہے، یہ آیات پڑھا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اہل توحید اللہ سے ڈر جاؤ۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ہر طرف سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، ابا نہ دیکھ لے، استاد کی نگاہ نہ پڑ جائے، کسی دوست کو خبر نہ ہو جائے۔ پھر وہ سارے پردے وردے گرا دیتا ہے، ہر سوراخ کو بند کر دیتا ہے
اور تسلی کر لیتا ہے کہ مجھے اب کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور وہ بادشاہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تم ساری دنیا سے چھپ گئے ہو، اور جس سے چھپ ہی نہیں سکتے اس کو تم نے ان ساری دنیا سے بھی کمتر سمجھ لیا۔ سوچئے گا ذرا، میں جو مسجد کا غلہ توڑنے آیا ہوں اور مسجد سے جوتیاں اٹھانے آیا ہوں، میں جو ڈاکے ڈالنے کے لیے آیا ہوں، میں جو گدی فلمیں بیٹھ کر دیکھنے لگا ہوں، میں دیکھتا ہوں کوئی دائیں بائیں مقتدی تو نہیں دیکھ رہا، اور پھر تسلی کر لیتا ہوں کہ کوئی نہیں دیکھتا۔ اور جس بادشاہ سے کوئی دنیا کا شخص چھپ بھی نہیں سکتا، خیال ہی نہیں آتا کہ وہ تو دیکھ رہے ہیں، اس کی نگاہ سے کیسے بچوں؟ سمندروں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، ہواؤں میں، غاروں میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے سب سے چھپ کر یہ کام کیا ہے، اللہ نے مجھے نہیں دیکھا؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ ایک امام کا قول ہے کہ آدمی کے سامنے اس کی زندگی کی فلم چل جائے گی، ایک ایک لمحہ نوٹ ہو رہا ہے، اور قرآن کہتے ہیں اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اس نامہ اعمال کو، پھر فیصلہ کر لے جہنمی ہے کہ جنتی۔ اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کیجیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر میں دسترخوان لگایا، آپ کی عادت تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ نگاہ دوڑائی تو جنگل میں ایک بدو نظر آیا، پہاڑ کی چوٹی پر اس کے ہاتھ سے اشارہ کیا، نیچے آ جاؤ۔ وہ نیچے آ گئے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کہا کھانا کھا لو۔ اس نوجوان نے کہا میں تو روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ حیران رہ گئے، پہاڑوں کی گرمی، بکریوں کا چرواہا راعی، شدت کی گرمی اور روزہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی۔ آپ نے اس کا امتحان لینا چاہا کہ یہ ہماری ذرا کہ روزہ تو نہیں، کہ ایسا کرو ایک بکری ہمیں دے دو، اور اس کی قیمت بھی لے لو، اور افطار کے وقت ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے۔ اس نے کہا میں بکریوں کا مالک نہیں، میں چرواہا ہوں،
ہم بڑے مزے تھے، آتے جاتے ریڑھی کے اوپر سے مونگ پھلیاں 10 کھا جاتے ہیں، پوچھتے پوچھتے کیا ریٹ ہے، ابا جی کا کھانا۔ کسی دکان پر گئے اور شادی حال میں نوجوان گئے اور بکنگ کروانی ہے، کھانا چیک کروائیں، اچھا پھر آتے ہیں، غریب آدمی کی ریڑھی سے کچھ سامان خریدنے کا پروگرام بنایا، چڑھ گئے اور نہ خریدا، وہ اس لیے چپ ہے کہ کچھ لے گا۔ حرام کے لقمے سے پلا ہوا جسم اس لائق ہے کہ جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ ہماری عمریں گزر گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، رات کو کھڑے ہو جاؤ اس بادشاہ کے سامنے اور پھر گڑ گڑاؤ، ساری زندگی کے گناہوں کا انبار سجدے میں رکھ کر رو اور کہو یا اللہ تیرے در کے علاوہ در کون سا ہے ہمارا، تو ہمیں معاف کر دے۔ وہ بادشاہ تو اس آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے کوئی ہے جو مانگے؟ کہا تمہیں کھانا بھی دیں گے، پیسے بھی دے رہے ہیں جانور کے، کہا میری ذمہ داری یہ نہیں، میں تو چرواہا ہوں، مالک بستی میں رہتا ہے، ہمارا جیسا ہوتا ہے۔ ہائے میں جب دیکھتا ہوں حالات اور اللہ کی قسم پھر روتا ہوں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ سوچئے گا ہماری تجارت، ہمارا گھر، ہماری اولادیں، ہمارے دن رات شب و روز کی زبان درازیاں اور غیبتیں، اور ہم مسلمان ہیں۔ تھوڑا سا پیسہ ادھر ادھر سے آ جائے، ہزاروں تعویلیں شیطان ڈال کر کہتے ہیں یوں کر لے جائز ہے، یوں کر لے جائز ہے۔ اور لون لینے والوں نے مدارس کے اندر باقاعدہ منتھلی لگا رکھی ہے کہ سود کے پیسے سے 10 لاکھ یہاں دو جامعہ میں اور باقی سارا حلال کر لو۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، دیکھو تقوی، یہ ہمارے اسلاف، ایسا نہیں ہو سکتا، مالک کو کیا کہوں گا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے سمجھایا کہ مالک کو کہنا، ایک بکری تھی وہ گم ہو گئی، سینکڑوں بکریاں، جنگل ہے، کہیں پیچھے رہ گئی ہوگی، ہائے ہائے، بس جو ہی سنا کہ یہ کہتے ہیں کہ مالک کو کہہ دوں بکری گم ہو گئی ہے، اپنی ران پر ہاتھ مارتا ہوا اٹھا اور کہنے لگا این اللہ، پھر اللہ کہاں؟ پھر اللہ کہاں؟ ہو گیا۔ مسند احمد میں آتا ہے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ، سوچئے گا ذرا ایک منٹ کے لیے۔ سامنے کون ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور وہ کون ہے؟ چرواہا، اور جنگل میں بکریاں گم ہو ہی جاتی ہیں، بھیڑیا کھا ہی جاتا ہے، آگے پیچھے ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس کا ایمان دیکھیں، وہ کہتے ہیں وہ اللہ ہے، پھر وہ کہاں ہے اگر یہ کہہ دیا جائے گا؟
اور پھر بیٹھا ہی نہیں دسترخوان میں، چھوڑ کر پہاڑی پر چڑھ گئے۔ آپ نے پوچھ تو لیا تھا کہ تیرا مالک کون ہے، بستی، نام، سارا کچھ۔ آپ سفر سے واپس گئے اور اس آدمی کے گھر چلے گئے، اور وہ چرواہا اور بکریاں بھی ساری موجود تھی، خادم بھی موجود، غلام۔ آپ نے کہا یہ غلام بیچ دو مجھے۔ اس نے پیسے مانگے، آپ نے کہا یہ بکریاں بھی ساری مجھے دے دو۔ وہ بڑا خوش ہوا، اتنا بڑا سوداگر، ساری بکریاں خریدی، اور غلام کو بھی خرید کے کہا چل میرے ساتھ، چل میرے ساتھ۔ راستے میں کہتے ہیں یاد ہے وہ دن تو نے مجھے ایک بکری نہیں دی تھی، اب تو میرا غلام ہے، تو میرا غلام ہے، یہ بکریاں بھی میری ہیں۔ وہ خاموشی ساتھ چل رہا ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ جب بستی کے کنارے پر پہنچے کہا جا، یہ بکریوں کا مالک بھی تو ہے، اور آج سے تو آزاد بھی کر دیا گیا۔ صرف اس بات پر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بادشاہ نے، ہارون رشید نے کہا یا کسی اور نے، ایک مسلمان کو رکھ لیا نوکر، اس نے اپنے باغ کے لیے پانی دیتے رہنا، پھل آئے گا، گوڈی کرتے رہنا، کٹائی چھٹائی سارا کچھ۔ بڑے عرصے کے بعد ایک دن کہا کہ چلو باغ میں چلتے، اور کہا نوکر کو کہ جاؤ گئی۔ سالوں کے بعد گئے، بادشاہ بادشاہ ہی ہوتا ہے، گورنر گورنر ہوتا ہے، چلو آج چلتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں مربے۔ گئے تو خادم آیا، اس نے کہا جاؤ کوئی میٹھا پھل لے کر آؤ، میٹھا پھل لے کر آؤ۔ وہ میٹھا مالٹا توڑ لایا، ایک مالٹا وہاں سے پکڑا اور توڑ کر لایا، بادشاہ کے سامنے رکھا تو بڑا ترش، بڑا ترش، آگ بگولا ہو گیا۔ کہا کتنے سال ہو گئے میری نوکری کرتے ہوئے، باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، تمہیں آج تک یہ خبر نہیں ہوئی کہ میٹھا درخت کون سا ہے اور ترش کون سا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ تو نے مجھے چوکیدار رکھا ہے، 10 سال بیت گئے ہیں، میں نے تیرے کسی درخت کا کوئی مالٹا چکھا تک نہیں، ہم جو چاہے کھا جائیں۔ وہ مسلمان لوگ تھے، ان کی ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ آپ نے رکھوالی کرنی ہے، کھاد ڈالنی ہے، گوڈی کرنی ہے، کھانے کا نہیں اسے کہا۔ اس نے کہا میں نے سال اور سال تیری نوکری کی ہے، لیکن تیرے باغ کے کسی مالٹے کو میں نے منہ میں نہیں ڈالا کیونکہ تیری اجازت نہیں تھی، تو مالک ہے، میں نوکر ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی۔ آج کل جامعات میں تکمیل بخاری ہو رہی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے والد کا قول ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھلایا، میں نے یہ مال و متاع چھوڑا ہے، پیچھے کاروبار چھوڑا ہے، ہزاروں درہم چھوڑے ہیں، ان میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں ہے جرت ہم میں، ہے جرت، ہم تو مسجد میں جوتیاں نہیں چھوڑتے، مسلمان ہیں۔ ایک ملک میں جب تبلیغی جماعت گئی اور جوتیاں اٹھا کر اندر رکھنے لگی، وہ خادم تھا تو اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا جوتیاں اندر رکھتے ہیں۔ کہ کیوں؟ کہا چرا لیتے ہیں لوگ۔ کہا پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے؟ کہا ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہا پھر یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ہماری مسجد سے کوئی جوتی نہیں چراتا، جاؤ اپنے ملک میں جا کر تبلیغ کرو، اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس بادشاہ سے ڈر جاؤ کلمہ پڑھنے والوں
جیسا ڈرنے کا حق۔ ایک خطیب نے پچھلے دنوں بڑا مشہور ہوا ہے واقعہ، جیسے آج آپ کسی سے پوچھ لیں یا آپس میں آپ بیٹھتے، ہائے ملک کا دیوالیہ ہو گیا، ہائے کھا گئے نون والے، کھا گئے پی ٹی آئی والے، کھا گئے پتہ نہیں کون اور کون، میرا تو کسی سے تعلق نہیں ہے، یہ نظام ہی گندا، اس میں جانے والے بھی گندے، یہ کوئی مسلمانوں کا نظام تھوڑا ہے۔ لگے اور خطیب کو کہنے لگے کہ ذرا آج ان کو سمجھائیں، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ تھوڑے سے لوگ۔ اس نے ایسے خطبہ دیتے دیتے پیسے نکالے اور کہا یہ 5000 کا نوٹ ہے، جس کا ہے وہ مجھ سے لے لے، اس پر ایک نشانی لگی ہوئی ہے، وہ نشانی بتائے مجھے ملا ہے مسجد سے، اور لے لے۔ 15 نمازی کھڑے ہوئے کہ یہ میرا پیسہ، 15 نمازی، کوئی کہتے ہیں یہ نشانی، کوئی کہتے ہیں یہ نشانی، شاید تکا لگ جائے۔ آخر میں خطیب نے کہا سارے بیٹھ جاؤ، یہ تمہارے نہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں، میں نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے جو دوسروں کو روتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈر پیدا کر اللہ کا، ڈر پیدا کر کہ ابلیس کہتے ہیں کر یہ گناہ، اور دل اور دماغ کہتے ہیں وہ بادشاہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس سے چھپ کر کہا جاؤں گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ ہماری جماعت کے بزرگ مایا ناز مناظر فضیلت الشیخ عبداللہ نثار حفظہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بطول حیاتہ، ساری زندگی ہو گئی تبلیغ کرتے، نہیں سنایا؟ یہی باتیں 100 دفعہ سنائی، ان کا اپنا انداز ہے، ہر خطیب کا اپنا انداز۔ الم یاتکم نذیر، کو ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آئے قرآن، کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے آئے ڈرانے والے۔ وہ کہتے تھے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین اور لکھ رہے ہیں، جو زبان سے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، منتظر ہے زبان کہتی کیا۔ امام عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ابا جی کے پاس تشریف فرمائے، اور یہ وقت کا محدث ہے، اہل سنہ کے 4 اماموں میں سے ایک ہمارا امام ہے۔ یہ تکلیف میں کر رہے ہیں، آئے کرتے ہیں نا ہم بھی، کراہتے ہیں جسے کہتے ہیں، کرا رہے ہیں، آئے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ آئے آئے کر رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے؟ کہتے ہاں۔ کہ ابا جان یہ آئے آئے بھی فرشتے لکھ رہے ہیں۔ بس چپ ہو گئے۔ اللہ، پھر زبان سے رب کرا، یہ بھی فرشتے لکھ رہے ہیں، انہی کا واقعہ ہے تقویٰ کا، جس کو امام الورع کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ متقیوں کا امام ہے۔ یہ چھوٹے سے تھے، وقت کے گورنر نے ان کے چچا کی ذمہ داری لگائی رکھی تھی، شام کو ساری CID جمع کر کے لکھو اور بھیجو شہر میں کیا ہو رہا ہے، شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ مصروفیت چچا نہ لکھ سکے، کارندہ آ گیا، اس نے کہا جی وہ رپورٹ آپ نے نہیں بھیجی؟ کہا بھی بھیج دیتا ہوں۔ جلدی سے لکھی فردی، جانتے بھی تھے یہ حالات ہیں، لکھا لکھایا کچھ۔
اور بھتیجا پاس تھا احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کہا یہ لے جاؤ اور دفتر میں جمع کراؤ، بے غم ہو گئے۔ صبح بلا لیا گورنر نے۔ یا تو مولوی معاف نہیں کرتے، ممبر پہ کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے، ممبر پر چڑھ کر جھوٹ بولتے، بازاروں میں جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، بیوی کے سامنے جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، اتنا ظلم کہ ممبر پر چڑھ کر یہ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ رب کے علاوہ مردہ بھی سنتا ہے۔ یہ تقوی ہے۔ صبح انہوں نے کہا جی میں نے جمع کرائی ہے، کھنگالا تو کاغذ تو نہیں پہنچا۔ امام احمد رحمہ اللہ کو بلا لیا، چھوٹے سے بچے تھے، کہا وہ جب شام کو میں نے کاغذ دیا تھا وہ کدھر ہے؟ چپ رہے۔ کہا وہ کدھر جمع کرائے؟ غلط جمع کرائے۔ کہا کہیں جمع نہیں کروایا، آتے ہوئے دریا آیا، دریا کے حوالے کر دیا، اس میں مسلمانوں کے خلاف غیبتیں لکھی ہوئی تھی۔ احمد کا کردار یہ نہیں کہتا کہ یہ کاغذ اٹھا کر جمع کر، ہم جس کی چاہیں پگڑیاں اچھال دیں، جس کی چاہے غیبت کر دے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل وادی ہے۔ او اہل ایمان، خدا خوفی پیدا کرتے، کوئی ڈر ہو۔ میں کل سبق پڑھا رہا تھا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ ترازو کا پلڑا دوسری طرف کر دو، کہ میرا بھائی ہے اس کو بچا لو، میری برادری ہے، میرے مسجد کا نمازی ہے، میرا بھابھی دوست ہے، آئے اے دلو قائم رکھو عدالت۔ وہ اقرب للتقویٰ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ اگر ساری زندگی میں جمعہ پڑھتا اور پڑھاتا رہا اور ویسا کا ویسا رہا جیسے پہلا دن تھا، مجھے بتائیے کیا لے کر میں گیا؟ کیا لے کر گیا؟ وہ حدیث میں نہیں آتا ایک آدمی نے ایک آدمی سے سودا کر لیا، سودا کرنے کے بعد زمین پر ہل ول چلایا، کھدائی بدائی کی، نیچے سونے کا گھڑا نکل آیا۔ اس نے اٹھایا، ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا؟ کہتا واہ بادشاہ، چھپر پاڑ کے دیتا ہی۔ ایسے ہی کرتے ہو نا، کسی کی جیب میں سے گڈی گر جائے لاکھ کی اور وہ 2 کلو کنو لے کر چلا جائے اور پھر اسے اٹھا لو۔ تقوی، سونے کا گھڑا۔ 2 باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس نے وہ اٹھایا اور جس سے زمین خریدی تھی اس کے گھر چلا گیا اور اسے کہا آپ کا یہ سونا تھا، میں نے آج کھدائی کی، یہ نکل آیا، یہ اپنا گھڑا سنبھالو۔ وہ بھی کہہ دیتا نا کہ واہ مولا، چھپر پاڑ کے دیتا ہی، پیسے بھی لے لیے پلاٹ کے اور اسے ڈبل بھی مل گئے۔ اللہ اکبر، کیسے سمجھاؤں؟ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا، شاید لاکھوں میں کوئی ایک بندہ مسلمان، نہ مولوی معاف کرتا ہے نہ مقتدی معاف کرتا ہے، الا من رحم ربی۔ کوئی ہو گئے جو ان انگلیوں کے پوروں پر شاید پورے نہ ہو سکے، جس کو ٹٹولو گے اس نے کہا جناب میں نے زمین بیچ دی تھی، یہ پکڑو، میرا نہیں ہے تیرا ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا۔ تھے مومن کے نہیں، تھے متقی کے نہیں، دونوں ڈر رہے ہیں جب رب کے پاس مر کر جائیں گے رب پوچھے گا تیرا تو تھا نہیں، تو نے کیسے دبا لیا؟ ہم بھتیجے کی باپ بھائی مر جائے اس کی زمینیں ہتھیا لیتے،
پڑوسی کا 1 انچ دیوار کی جگہ آگے کر کے قابو کر لیتے ہیں کہ علاقے کا میں چودھری ہوں. ہائے ہائے. آخر اس نے جس نے زمین خریدی تھی جا کر مقدمہ کر دیا کہ سونا اس کا ہے اور یہ لیتا نہیں ہے، میرا نہیں ہے. قاضی نے بلایا، سنا اور دیکھا، سمجھ گیا کہ دونوں ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. دونوں کو یہ جواب دہی کا ڈر ہے کہ اوپر گئے تو یہ سونا اژدہا بن کر آئے گا. انا کنزک، میں تیرا وہ خزانہ ہوں. الذی جمع مالا وعددہ، میں ہوں وہ گنجا سانپ بن کر کھائے گا. دونوں ڈرتے ہیں. اس نے کہا اچھا آپ کی کوئی بچہ ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے. اس نے کہا میری بیٹی ہے. اس نے دونوں کا نکاح پڑھا کے وہ گھڑا ان کے حوالے کر. متقی، تقوی. وہ انڈیا میں ہمارے ایک حافظ صاحب رحمہ اللہ نے سنایا کہ ایک چودھری کہنے لگا، مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا کرتا تھا، کہ میرا حج کا ارادہ ہے، مولانا کوئی نصیحت کریں. اللہ اکبر. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. اس نے کہا جی ڈرتا ہوں نا، نماز پڑھتا ہوں. یہی ہے نا، ڈرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. جوتی کو اٹھا کے لے جائے تو نہیں لے لیتا ہوں. ڈرتا ہوں جی، کسی اور کی نہیں. ہائے ہائے. مولانا کوئی تھے عبداللہ نثار صاحب جیسے دلیر آدمی. انہوں نے کہا نہیں، حج کرنا ہے؟ اس نے کہا ہاں کرنا ہے. اس نے کہا پھر جو دنیا کی زمینیں قبضہ کر رکھی ہے وہ ساری واپس کر جا. کیا کہتے دیکھو مسجد کو مولوی اٹھا کر مولوی کو باہر پھینک دیتے ہیں کہ جا کسی اور مسجد میں ہم نیا رکھ لیں گے. وہ بھی بیچارہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں رزق مجھے ملے گا کہ نہیں، اس کا بھی رب پر بھروسہ نہیں ہے. ہائے ہائے. رزاق کون ہے؟ انہوں نے کیا مطلب؟ اس نے کہا آپ نے جو گروی رکھ رکھی ہیں لوگوں کی زمینیں اور سال ہر سال سے کھا رہے ہو، اور اس پیسے سے سمجھتے ہو کہ میں حج کروں گا اور رب مجھے گناہوں سے پاک کر دے گا، یہ آپ کا دھوکہ ہے. پہلے غریبوں کا مال واپس کرو اور پھر حج کی تیاری کرو. ہم پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کا خون چوس کر اور سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کا نمازی ہوں اور میرا سارا کچھ ٹھیک ہے معاملہ. اس نے کہا اچھا، ڈر گیا. ہائے، ڈر پنی بات چلی تھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈر گیا. کہا میں کرتا ہوں. کہا ایسے نہیں، جمعے میں اعلان کروں گا. گاؤں میں مسجد ایک ہوتی تھی پہلے، جمعے میں اعلان کر دیا چودھری صاحب نے، جس کی جو لینا دینا ہے وہ آ گئی دنیا. لگا دینا مربوں کے مربے جو گروی رکھے ہوئے تھے. کہنے لگا اب چلا جاؤں؟ فرمایا نہیں، جو پیسہ بھی کھایا نا اوپر، جو ان کے پیسے پورے ہونے کے بعد جو فصل آتی رہی اور کھاتا رہا اور یہ جسم بڑھاپے کی طرف چلتا رہا، وہ پیسے بھی سارے واپس کریں گے. سب کچھ واپس کر کے خالی ہاتھ ہو گیا. انہوں نے کہا اب جا، تیرا ایک قدم بھی اگر اللہ کے ہاں قبول ہو گیا جنت کا مالک بن. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. باپ سے ڈرتے ہیں. کتاب کے اندر موبائل ہے، اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں، باہر بائیوں کی کتاب ہے. باپ سمجھتا ہے کیمسٹری پڑھ رہا ہے، میں ایک پڑھا لکھا دنیا کا طالب علم، شریعت کا ایک طالب علم، اور پھر جب رزلٹ آتا تو فیل. آخری بات میرے خیال میں 1:15 لکھا ہوا ہے نا ادھر. آخری بات، میں نے یونیورسٹی تک پڑھا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، خوب کی ہے، شریعت کا طالب علم. یاد رکھیے گا، طالب علم جانتا ہوتا ہے پیپر دینے کے بعد میرے نمبر کتنے آئیں گے، میں فیل ہوں یا پاس. اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہتا ہے. 4 مہینے بعد رزلٹ آئے گا، پھر دیکھیں گے، بلہ کھیل لو. باپ پوچھتا ہے ہاں سنا،
کہتے ابا جی بس رزلٹ آنے دو، انشاءاللہ خوش ہو جاؤ گے، انشاءاللہ خوش کر دیے جاؤ گے بس۔ اور پتہ ہوتا ہے جو ہی رزلٹ آیا فیل۔ اور مسلمانوں کلمہ پڑھ کر سمجھتے ہو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ کر تو اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ کوئی ایم اے کے اندر داخلہ لے اور شام کو باپ کو آ کر کہے کہ میں ایم اے پاس ہو گیا ہوں، باپ کہے گا بے وقوف، ابھی تو نے داخلہ لیا، کلمہ پڑھا ہے، اسلام میں نے ابھی داخلہ لیا ہے، داخلے کے بعد اب تیری یہ زندگی ہے تو اس پر کیا کرتا ہے؟ اگر اسلام کے مطابق ہے تو ٹھیک، نہیں تو اللہ کو ایسا اسلام بالکل نہیں چاہیے۔ واہ